Assalamu alaikum and welcome to your own channel Melody of Divine और for all of you a lot dua from the core of our heart। हमारे WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सब्सक्राइब इट ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फौरन कहीं जानी चाहिए तो वहां बताई जा सकें। किताब बातें मेरे मुराद की आज एपिसोड 15 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक ये है। पहला, न्यूटन की कशिश सकल और मरकजी मुराकबा हॉल के इर्द गिर्द रूहानी बस्ती की तामीर। दूसरा, इंसानी तकाजे और दिमाग का किरदार। तीसरा, दुनियावी मसरूफियात और उर्स के तकरीबात का इख्तिताम नजरिया रंग नूर पर। चौथा, मुर्शिद करीम की पुरस्रार आमद और तिलावत की वजदाफरीन आवाज़। और पांचवां, महदूदियत से लामहदूदियत का सफ़र। ये किताब डॉक्टर मकसूदुल हसन अजीमी की है। ये किताब पढ़ने वाला ख़ुद को अपने आप को मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी रहमतुल्लाह के कुर्ब में महसूस करता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, ये किताब ना महज वाक़यात का कोई मजमुआ नहीं है। मतलब ये इंसानी शऊर को बेदार करने वाला एक इंतहाई गहरा मुतालिया है। जी बिल्कुल। और आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे ना, वो हमें ज़ाहिरी मादी दुनिया से निकालकर उसके पीछे जो रूहानी कवानीन काम कर रहे हैं वहाँ तक ले जाएंगे। हमें बस ये समझना है कि ये सब कैसे और क्यों काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बुनियाद पर हम आज की गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे सामने जो बिल्कुल पहला जुमला है वो बज़ाहिर साइंस और रूहानियत का बड़ा अनोखा मिलाप है। मैं जुमला पढ़ता हूँ। न्यूटन की कशिश सगल, किताब तजलियात की तकरीब रोनुमाई, मरकजी मुराकबा हॉल के इर्द गिर्द कई अजीमी बहन भाइयों ने प्लॉट ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। अब मतलब ज़रा इस पे हम गौर करें तो न्यूटन की कशिश सगल तो एक खालिसतन फिजिक्स का कानून है ना, कि कोई भी बड़ी चीज़ छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसका एक मुराकबा हॉल और यानी लोगों के प्लॉट खरीदने से क्या मंतकी ताल्लुक बनता है? जी, यहीं से तो असल रूहानी तफहीम का आगाज होता है। देखिए, न्यूटन का जो कानून है वो सिर्फ मादे या फिजिकल चीजों तक महदूद नहीं है, बल्कि कायनात का हर कानून ज़ाहिरी और बातनी दोनों सतहों पर काम कर रहा होता है। अच्छा, यानी दोनों लेवल्स पर। हाँ बिल्कुल। जैसे सूरज अपनी कशिश सकुल से सारे सियारों को एक मदार में रखता है ना, बिल्कुल इसी तरह एक रूहानी मरकज जिसे हम मुराकिबा हॉल कहते हैं, वो भी रूहानी कशिश का एक बहुत बड़ा मरकज बन जाता है, एक ग्रेविटी व्हील बन जाता है। क्या बात है। इस मरकज में मुर्शिद की तवज्जो और नूर का एक शदीद इर्तिकाज होता है। अब वो लोग जो इस रूहानी मदार में आ जाते हैं वो महज ईंट और पत्थर के मकान नहीं बना रहे। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो लाशऊरी तौर पर उस रूहानी मकनातीसी कशिश का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी रूह यानी उनका बातिन उस नूर की कशिश को महसूस करता है और वो जिस्मानी तौर पर भी उस सोर्स के, उस मनबा के करीब तरीन रहना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब वो सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा नहीं खरीद रहे, बल्कि उस रूहानी मदार में अपनी एक जगह पक्की कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। लेकिन इस बस्ती की तामीर के हवाले से जो बिल्कुल अगली बात लिखी है वो हमारी रोज़मर्रा की जो दौड़ लगी है ना, उस पर एक बड़ी गहरी चोट करती है। जी, वो कैसे? मैं अगला जुमला पढ़ता हूँ। उनमें से चंद एक ने अपने लिए मकानात की तामीर मुकम्मल कर लिए और कुछ कर रहे हैं, और बाकी इंशाअल्लाह अपने वक्त पे कर ही लेंगे। अब हमारी आम जिंदगी में तो एक रेस लगी होती है कि फलां का घर बन गया, मेरा क्यों नहीं बना। लेकिन इस जुमले में ये जो कहा गया है कि अपने वक्त पे कर ही लेंगे, इसमें क्या हिकमत छुपी है? माशाल्लाह, ये जुमला हमें तवक्कुल और जिसे हम रूहानी वक्त या डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, उसका बहुत गहरा सबक देता है। हम लोग मादी दुनिया में चीज़ों को बिल्कुल सीधी लकीर में देखते हैं। यानी हम बस मुआजना करते रहते हैं कि कौन आगे निकल गया और कौन पीछे। बिल्कुल। लेकिन रूहानियत में ये समझाया जाता है कि हर रूह का इर्तिकाई सफ़र और उसकी रफ्तार बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ लोग मतलब जल्दी रूहानी और मादी मनाजिल तय कर लेते हैं, तो उन्होंने अपने मकान मुकम्मल कर लिए। सही। कुछ अभी इस प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे हैं और कुछ का वक्त अभी आना है। तो ये जो सोच है ना कि इंशाल्लाह अपने वक्त पे कर ही लेंगे, इसका मतलब कोई सुस्ती या बेहिसी नहीं है। तो इसका असल मतलब कायनाती निज़ाम पर भरोसा है। जी, ये उस निज़ाम पर कामिल भरोसा है कि जब अल्लाह की तरफ से अमर होगा तो वो काम बगैर किसी रुकावट के अपने बेहतरीन वक्त पर हो जाएगा।
جب انسان یہ سوچ اپنا لیتا ہے نا تو اس کے اندر کی وہ جو بلا وجہ کی بے چینی ہوتی ہے جو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی وجہ سے آتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کمال بات ہے! اور واقعی جب ہم دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے اصل سفر پر زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، اور شاید اسی ذاتی فوکس کی وجہ سے ان لوگوں کے سماجی رویے بھی ذرا مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ کتاب کا اگلا جملہ اسی بارے میں ہے۔ جی بتائیے۔ جملہ کچھ یوں ہے کہ عرفان صاحب اور احمد جان کے علاوہ کم ہی لوگ ایسے تھے جن سے وہ صورت آشنائی اور سلام دعا سے زیادہ مراسم بڑھا سکا تھا۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہم تو عموماً سنتے ہیں نا کہ تصوف اور روحانیت انسانوں سے محبت، اخلاق اور میل جول سکھاتی ہے۔ بالکل سکھاتی ہے۔ تو پھر ان کا دائرہ احباب اتنا محدود کیوں تھا؟ مطلب کیا یہ رویہ انسان کو باقی معاشرے سے کاٹ نہیں دیتا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے معاشرے سے کٹ جانا یا اپنے اندر کوئی غرور لے آنا، اور ایک ہوتا ہے اپنی انرجی یا توانائی کا تحفظ کرنا۔ اچھا، انرجی کا تحفظ۔ جی، جب انسان اپنے باطن کے سفر پہ نکلتا ہے نا تو اسے بہت شدید قسم کے ارتکاز اور فوکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم عام دنیاوی محفلوں میں بیٹھیں تو ہم گھنٹوں ایسی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا ہماری ذات کی پہچان سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، ہم فضول بحثوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایک روحانی طالب علم کا دائرہ محدود اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اندرونی سفر بہت طویل ہے۔ جب اس کے اندر کی کائنات اس پر کھلنے لگتی ہے تو ظاہری اور جو سطحی تعلقات ہوتے ہیں نا ان میں اس کی دلچسپی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ سلام دعا تو سب سے رکھتا ہے لیکن گہری دوستی صرف انہی سے رکھتا ہے جو اسی کی طرح سوچتے ہوں۔ بالکل، جو اسی کی روحانی فریکوینسی پر ہوں، جیسے یہاں عرفان صاحب اور احمد جان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ کوئی تنہائی پسندی نہیں ہے بلکہ اپنی روحانی توانائی کی حفاظت کا ایک باقاعدہ سائنسی طریقہ ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے، یعنی وہ اپنی انرجی بچا رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مصنف جب انسانی تقاضوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اگلے جملے میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ لکھتے ہیں کتاب تجلیات کی تقریب رونمائی، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ سب تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کی بابت اطلاع دماغ پر وارد ہوتی ہے۔ اب اگر میں اس کو ایک عام فہم مثال سے سمجھوں نا تو یہ کسی کمپیوٹر کے پروسیسر اور اس کے سینسرز کی طرح لگتا ہے۔ جی، بڑی اچھی تشبیہ ہے۔ مطلب جسم نے سینسر سے سگنل بھیجا کہ بھوک لگی ہے، اور دماغ جو کہ ہمارا پروسیسر ہے وہ اس پر ایکشن لیتا ہے۔ لیکن ایک روحانی انسان کے دماغ پر ان مادی تقاضوں کا وارد ہونا اس لیے اہم کیوں ہے؟ وہ تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے نا۔ آپ کی دی گئی کمپیوٹر اور سینسرز کی مثال بالکل پرفیکٹ ہے سامعین کے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، روحانیت اس گوشت پوست کے جسم سے انکار کا نام نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو کوئی روحانی انسان ہوگا اسے بھوک، پیاس، نیند یا درد کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ بھی نارمل انسانوں کی طرح فیل کرتے ہیں؟ بالکل فیل کرتے ہیں۔ مصنف یہاں ایک انتہائی باریک نفسیاتی اور سائنسی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے جس کے کچھ جبلی تقاضے ہیں، اور دماغ وہ ریسیور ہے جہاں روح اور جسم کا آپس میں مستقل رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ صحیح، اور چونکہ کتاب تجلیات میں انوارات و تجلیوں کا بیان ہے تو یہاں یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک بلند روحانی مقام پر پہنچ کر بھی وہ شخص کھاتا پیتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک عام انسان تقاضوں کا بالکل غلام بن کر کھاتا ہے، جبکہ ایک روحانی انسان جانتا ہے کہ یہ ایک نظام کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کا دماغ تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، اس کا دماغ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی ہر وقت اپنے خالق سے جڑا رہتا ہے۔ وہ اس پورے پروسیس کو بس دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کھو کر نہیں رہ جاتا۔ سسٹم کو خود آپریٹ کر رہا ہے، سسٹم اس کو آپریٹ نہیں کر رہا۔ اور اسی بات کے تسلسل میں نا متن میں ایک بہت ہی مختصر لیکن مجھے لگتا ہے بہت گہرا لفظ لکھا گیا ہے۔ جملہ صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، کرتے۔ جی، اب بظاہر تو یہ پچھلے جملے کا کوئی نامکمل حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو یہ محض ایک لفظ نہیں ہے،
اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ہاں جی، یہ جو کرتے کا تصور ہے نا، یہ دراصل عمل کی اور حرکت کی علامت ہے۔ دیکھیں، کائنات کی ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے، اور عمل کے بغیر تو علم کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ نہ کچھ کرنا لازمی ہے۔ جی، روحانیت کوئی ایسی ساکت حالت نہیں ہے جہاں آپ بس آنکھیں بند کر کے ایک کونے میں بیٹھے رہیں اور کوئی کام نہ کریں۔ یہ ایک مسلسل سرگرمی ہے، آپ کو ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ دنیاوی تقاضے بھی پورے کرنے اور روحانی فرائض بھی۔ بالکل صحیح۔ عمل ہی تو وہ واحد چیز ہے جو آپ کے اندر موجود علم کو ایک مادی شکل میں یا فزیکل مینیفیسٹیشن میں تبدیل کرتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن پھر تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہو جاتا ہے میرے ذہن میں۔ ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ سطحی تعلقات سے گریز کرتے ہیں اور اپنی توانائی بچاتے ہیں۔ جی بالکل بات کی۔ لیکن کتاب کا جو اگلا حصہ ہے وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہا ہے۔ میں جملہ پڑھتا ہوں۔ یہ باور کروانے کو کافی تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے ایک مشیر کے ہمراہ بیرون ملک دورہ کر کے ملک واپس آئے ہیں۔ اب ذرا عملی طور پر ہم سوچیں نا، ایک طرف تو وہ تنہائی اور ارتکاز کی باتیں، اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے مشیر کے ساتھ غیر ملکی دورے اور اتنا VIP پروٹوکول۔ جی تو کیا یہ دنیاوی کامیابی اور اتنی شہرت یہ روحانیت کی جڑ نہیں کاٹ دیتی؟ ایک درویش اتنے ہائی پروفائل دنیاوی معاملات میں کیسے خود کو متوازن رکھ سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہی تو وہ مقام ہے جسے سمجھنا ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک عام انسان بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید سادگی کا مطلب صرف پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غار میں بیٹھ جانا ہے۔ ہاں، ہمارا عام تصور تو یہی ہے درویشی کا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسے آپ ایک بڑی جدید مثال سے سمجھیں، جیسے سمندر کی تہہ میں جانے والا ایک غوطہ خور ہوتا ہے نا، ڈیپ سی ڈائیور۔ وہ غوطہ خور سمندر کی اتھاہ گہرائی میں اترتا ہے، اس پر چاروں طرف سے پانی کا بے تحاشا دباؤ ہوتا ہے، وہ اس دباؤ اور اس ماحول کے بالکل بیچوں بیچ موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہ اس سمندر کا پانی پیتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں پیتا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ بالکل نہیں۔ اس کی سانس، اس کی زندگی کا تعلق تو اس آکسیجن سلنڈر سے ہوتا ہے نا، جو اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ سلنڈر اسے اوپر کی سطح سے آکسیجن دے رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک روحانی انسان جب دنیا کے ہائی پروفائل دورے کر رہا ہوتا ہے، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اس مادی دنیا کے سمندر میں موجود ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی سانس، اس کا روحانی کنیکشن ہر وقت اپنے مرکز، اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ان دوروں کو اور کامیابیوں کو اپنا کمال نہیں سمجھتا؟ جی بالکل، وہ اسے صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ دنیا اس کے ہاتھ میں ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ کامیابیاں اور یہ پروٹوکول اسے مغرور نہیں کرتے۔ کیا کمال کی مثال دی ہے اپنے ڈیپ سی ڈائیور کی۔ دنیا میں ہو لیکن دنیا کی ہوا نہ لگے، یہ بیلنس واقعی حیران کن ہے، اور شاید اسی توازن کی جھلک ہمیں ان کے روایتی تہواروں میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ مصنف اگلے جملے میں لکھتے ہیں، عرس کی تقریبات کا اختتام نظریہ رنگ و نور کے عنوان سے ایک روز ورکشاپ پہ ہوا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ ہاں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے برِ صغیر میں عرس کا ایک روایتی تصور ہے، مطلب چادریں چڑھانا، قوالی، لنگر اور بس۔ لیکن یہاں عرس کا اختتام نظریہ رنگ و نور جیسی خالص سائنسی اور تحقیقی ورکشاپ پر ہو رہا ہے۔ یہ تبدیلی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ سبحان اللہ، یہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے سلسلے کی ایک عظیم الشان انفرادیت ہے۔ عام طور پر ہم نے روحانیت کو بس چند رسومات تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، جہاں عقل اور شعور کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ نور محض کوئی فزکس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ اس کائنات کا اصل راز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نور ہے، آسمان اور زمین کا۔ بے شک۔ اور جب ہم اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں تو آج کل کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ویوز اور فریکوینسیز کا کھیل ہے۔ روحانیت دراصل انہی روشنیوں اور رنگوں کی مختلف لہروں کو سمجھنے کا نام ہے۔ اچھا، تو یہ ورکشاپ اس لیے رکھی گئی تاکہ لوگ سمجھ سکیں؟ جی بالکل، اس ورکشاپ کا عرس کے اختتام پر منعقد ہونا اس بات کا باقاعدہ اعلان ہے کہ مرشد سے محبت کا مطلب کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ان سائنسی اور روحانی رازوں کو کھوجنا ہے جن سے پوری انسانیت کی فلاح ہو۔ یہ بس رسومات سے نکل کر شعور کی منازل طے کرنے کا ایک عملی سفر ہے۔ واقعی شعور کی بیداری ہی اصل منزل ہے۔ لیکن اب ہم اس کتاب کے ایک ایسے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں انسانی شعور اور عقل واقعی چکر کھا کر رہ جاتی ہے۔ یہ جملہ ذرا طویل ہے اور بہت ہی پراسرار کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔
جی پڑھیے۔ मुसन्निफ लिखते हैं, उतारे और फिर जब वो सुबह टहलते हुए हुजूर के कमरे के पास से 2-3 बार गुजरा था तो उस वक्त कमरे में उनकी मौजूदगी का कोई एहसास क्यों नहीं हो सका था, और अगर वहाँ कोई गाड़ी आई थी तो वो खुद कहाँ सोए हुए थे कि उन्हें खबर तक न हो सकी। पेशतर इसके वो कुछ कहता, टेप रिकॉर्डर से मुर्शिद करीम की मखसूस वजद आफरीन आवाज़ में तिलावत की आवाज़ उभरना शुरू हो गई, और फिर किसी को ये ख्याल ही ना रहा कि वो अब्बा हुजूर की वहाँ इस तरह अचानक आमद और अपनी बेखबरी की वजूहात खोज सके। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहूँगा। अभी आपने फ्रीक्वेंसी की बात की, लेकिन ज़रा अमली तौर पर सोचें, अगर एक इंसान कमरे के पास से गुजर रहा है और वहाँ कोई बड़ी गाड़ी भी आई है, तो गाड़ी की आवाज़, टायरों की रगड़, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, यानी ये सब मादी लहरें हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जाग रहा हो और उसे इतनी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल एहसास ना हो? मतलब क्या ये कोई हिप्नोटिज्म है या क्या है? ये कैसे काम करता है? ये बड़ा ही मंतिकी सवाल है। देखें, हम उसे हिप्नोटिज्म बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हिप्नोटिज्म तो एक मसनूई अमल है। इसे आप शऊर की फ्रीक्वेंसी के रीडायरेक्ट होने के तौर पर समझें। रीडायरेक्ट होने से आपकी क्या मुराद है? जब कोई कामिल रूहानी हस्ती किसी मकाम पर नुज़ूल करती है ना, तो वो इर्द गिर्द के माहौल पर अपना एक रूहानी तसर्रुफ, या जिसे सूफियाना ज़बान में हिजाब या पर्दा कहते हैं, वो डाल देती है। अब ये होता कैसे है? हमारा दिमाग हर सेकंड में लाखों सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है, लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ उन्हें करता है जिन पर हमारी तवज्जो या फोकस होता है। अच्छा, यानी जो चीज़ अहम हो, दिमाग बस उसे देखता है। बिल्कुल। रूहानी हस्तियां इन आवाज़ की लहरों को फिजिकली ख़त्म नहीं करती, बल्कि वो इंसान के दिमाग के उस रिसीवर को जो इन लहरों को प्रोसेस कर रहा होता है, आर्जी तौर पर किसी और फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर देती हैं। गाड़ी की आवाज़ वहाँ मौजूद होती है, लेकिन दिमाग इसे रजिस्टर ही नहीं कर पाता। ये इंसानी हदूद और ज़मानो मकान की कैद से आज़ादी की एक अमली शक्ल है। हैरत अंगेज। और फिर जुमले का जो अगला हिस्सा है कि इससे पहले वो कुछ पूछता, अचानक मुर्शिद की आवाज़ में तिलावत शुरू हो गई और उसके सारे सवाल ही गायब हो गए। ये कैसे हुआ कि दिमाग ने वजूहात खोजना ही बंद कर दें? माशाअल्लाह, यही तो कुरान की और तिलावत की असल ताकत है। जब एक रूहानी हस्ती की वजद आफरीन आवाज़, जो सीधी अल्लाह से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी पर होती है, जब वो इंसान के कानों से टकराती है ना, तो वो सीधा दिल और रूह पर जाकर असर करती है। इंसानी मंतिक का जितना भी शोर होता है, ये क्यों और कैसे की उलझन, ये सब उस बुलंद रूहानी फ्रीक्वेंसी के सामने दम तोड़ देते हैं। और जैसे ही वो तिलावत की आवाज़ आई, तो एक ख़ास कैफियत तारी हो गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। ये वो मकाम है जहाँ दिमाग के वो हिस्से जो सवालात उठा रहे होते हैं, वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हैं, और इंसान एक वजदानी कैफियत में दाखिल हो जाता है, जहाँ उसे बस उस लम्हे की हकीकत को महसूस करना होता है। सुभान अल्लाह। यानी जब हकीकत खुद अपना आप मनवा लेती है तो मंतिक के सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। और इसी पर मुसन्निफ अगला जुमला लिखते हैं, क्या वो इसको आजमाता और बरतता नहीं होगा? और इस दलील पे उसका जहन शांत होता चला गया। अब मैं इस जहन शांत होने के अमल को मजीद समझना चाहता हूँ। हमारे दिमाग तो हर वक्त किसी ना किसी उलझन में मुब्तला रहते हैं, तो ये अंदर की कश्मकश प्रैक्टिकली कैसे ख़त्म होती है? देखे ना, जहन के शोर मचाने की सबसे बड़ी वजह हमारा अंदरूनी तजाद होता है। जब हमारी अकल कुछ और कह रही हो और हालात कुछ और रुख दिखा रहे हों, तो अंदर एक शदीद जहनी कश्मकश पैदा होती है। बिल्कुल, हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। जी, लेकिन जब इंसान, जैसा कि इस जुमले में बयान हुआ, इस बात को तय दिल से तस्लीम कर लेता है कि अल्लाह और उसके दोस्तों के मामलात मेरी इस छोटी सी अकल से बाला है, तो वो अंदर से मुज़ाहिमत करना छोड़ देता है। रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। जहन शांत तब होता है जब हम इस कायनात के बेऐब निज़ाम के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। यानी मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है। जी हाँ, जब हम ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो एक आला और कामिल हिकमत के तहत हो रहा है, तो फिर हमारे अंदर कोई डर या तशवीश बाकी नहीं रहती, और इसी कैफियत को इत्मीनाने कल्ब कहते हैं। इत्मीनान कल्ब यानी मुज़ाहमत को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना। बहुत गहरी बात की। अब हम आज की इस गहरी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिरी और मुझे लगता है सबसे किलीदी जुमले की तरफ आते हैं। मत में लिखा है,
میں پہنانے والی ایجنسی محدود ہے تو محدود دائرے میں سفر کرے گا، اور اگر وہ انفارمیشن کو قبول کر کے گہرائی میں داخل ہوگا تو لامحدودیت میں سفر کرے گا۔ جی، یہاں ایجنسی اور انفارمیشن جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، فرض کریں میرے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور میں اسے لے کر سمندر کے کنارے جاتا ہوں۔ ظاہر ہے میں سمندر سے صرف اتنا ہی پانی نکال سکتا ہوں جتنا میرا پیالہ ہے۔ تو کیا یہاں ایجنسی سے مراد وہ پیالہ ہے؟ آپ نے اس مشکل سے تصور کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار اور برمحل مثال دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں ایجنسی سے مراد دراصل انسان کا اپنا شعوری نظام، اس کی سوچ اور اس کی عقل کا دائرہ ہے۔ اچھا، اگر انسان کی سوچ یعنی اس کا وہ پیالہ صرف اس دنیا، اس کے روزگار اور چھوٹے موٹے مادی فائدوں تک ہی محدود ہے، تو کائنات جتنی بھی وسیع کیوں نہ ہو، اس کا سفر اسی محدود دائرے کے اندر ہی رہے گا، وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہاں انفارمیشن سے کیا مراد ہے؟ دوسری طرف انفارمیشن سے مراد کوئی دنیا کی عام خبریں یا ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ خالص روحانی اور الہامی علم ہے، وہ نور ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو پھر یہ لامحدودیت کا یعنی انفینٹی کا سفر یہ شروع کیسے ہوتا ہے انسان کے لیے؟ وہ سفر تب شروع ہوتا ہے جب انسان اس روحانی انفارمیشن کو محض کانوں سے سنتا نہیں ہے، بلکہ اسے دل سے قبول کر کے اپنی ذات کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے نا، تو اس کے شعور کا وہ چھوٹا سا پیالہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خود سمندر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پھر وہ اپنے اس محدود جسم، زمان اور مکان کی قید سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی روح ان حدوں کو پار کر جاتی ہے جہاں دنیاوی فزکس کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں اور روحانیت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ یہ محدودیت سے لامحدودیت کا سفر دراصل خود آگاہی سے خدا آگاہی تک کا سفر ہے۔ یہیں آ کر انسان واقعی اس مقام تک پہنچتا ہے جس کے لیے اسے اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ یہ تو واقعی دنگ کر دینے والی بات ہے کہ ہم سب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اس محدود دائرے کو توڑ کر لامحدود ہو جائیں۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے اس پیالے کو بڑا کریں۔ آج کی اس گفتگو نے ہمیں کشش ثقل سے لے کر شعور کی بیداری اور پھر اس لامحدود سفر تک جن منازل سے گزارا ہے، وہ واقعی ہمارے سوچنے کے زاویے بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ بے شک، اور یہی اس مطالعے کا اصل مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں رہتے ہوئے بھی اپنے باطن کو اس لامحدود روشنی سے ہر وقت جوڑ کر رکھیں۔ بالکل صحیح۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ایجنسی یا ہماری سوچ اس دنیا کے چند پیسوں اور رشتوں تک ہی محدود ہے، یا ہم اس روحانی انفارمیشن کو سچے دل سے قبول کر کے اپنی روح کو اس لامحدودیت کے سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی اس محفل کے بعد ہم سب کو خود سے لازمی پوچھنا چاہیے۔ ہمارا واٹس ایپ چینل لازمی سبسکرائب کریں، جو کہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تاکہ آپ تک کچھ اہم معلومات بھی فوراً پہنچائی جا سکیں۔ اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ آپ کے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، اور فارورڈ اٹ ٹو the ones whom you think they are interested to listen such kind of spiritual content، جو کہ آپ کو سکھاتا اور آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوہو قلم کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کے سنیے۔ بہت دعا کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔